الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 26 جولائی 2021 بروز پیر ہے اور آپ کے یہاں ٹبہ گہلی تحصیل احمد پور سیال علاقہ روڈو سلطان ضلع جھنگ میں اس مرکز اہل سنت والجماعت احناف دیوبند میں زندگی میں پہلی بار یہاں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے اور ہمارے بخوبی علم میں ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مولانا ذکا اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک یادگار گلشن ہے۔ میرے دوستو، آپ سب بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ معزز دوستو، آج ہمارے درس قرآن کریم کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بنیادی طور پہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب ہم اس عقیدے پر دلائل دیتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حیات النبی اختلافی مسئلہ ہے، اس پر دلائل کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عقیدہ حیات النبی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ حیات النبی ہو عقیدہ اور ہو اختلافی، یہ نہیں ہو سکتا۔ عقائد کبھی اختلافی نہیں ہوتے، مسائل اختلافی ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اسے عقیدہ بھی مانتے ہیں اور اختلافی بھی مانتے ہیں، تو عقیدہ کبھی اختلافی نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایمان کا نام ہے اور ایمان پورے یقین سے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بھئی یوں بھی کر لیں، یوں بھی کر لیں، یوں بھی کر لیں، جس میں کوئی گنجائش ہو۔ یہ اللہ کے قرآن میں ہمیں پیارے پیغمبر نے پڑھ کے سنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہوا صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے، اور 1400 سال کی امت اس پر متفقن علیہ ایمان رکھتی ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر اختلافی عقیدہ بن جاتا ہے 4 بندوں کے اختلاف کی وجہ سے، تو پھر کل عقیدہ توحید بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ یہی کہیں گے بھئی یہ بھی اختلافی ہے۔ اگر حیات النبی میں 4 بندے اختلاف کریں، وہ اختلافی بن گیا تمہارے مطابق، تو عقیدہ توحید میں لوگ اختلاف نہیں کرتے؟ بولیے، آپ بولتے نہیں ہیں۔ عقیدہ حیات النبی میں اختلاف ہے تو اختلافی بن گیا۔ بھئی عقیدہ توحید میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو آپ کل کہیں گے کہ عقیدہ توحید بیان نہ کریں، یہ اختلافی ہے۔ عقیدہ رسالت پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، تو کیا ہم عقیدہ رسالت کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ مجھے بتائیں، عقیدہ خلافت پر اعتراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں، میری ماں باپ، میری آل اولاد قربان اس شخصیت کی جوتی پر، کیا ابو بکر صدیق کی خلافت پہ اختلاف نہیں کیا جاتا؟ تو پھر ہم کل خلافت صدیق بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، ابو حنیفہ کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، تو کل آپ حنفیت بیان کرنا چھوڑ دیں گے؟ اجی 4 بندے اختلاف کرتے ہیں تو حنفیت بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ بات مان لیں گے؟
بولتے نہیں ہیں. آپ سر ہلاتے ہیں نا. آپ مجھے جواب دیجئے, آپ مان لیں گے؟ تو پھر حیات النبی بیان کرنے میں یہ کیا ضرورت پیش آئی؟ اجی اختلافی ہے, 4 بندوں کے اختلاف سے اختلافی بن جاتا ہے مسئلہ. بھئی اختلافی تو تب ہوتا جب ہم اس پر کوئی قرآن کریم میں دیکھتے بھی قرآن کریم کہتا حیات النبی عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کریم کی تو کوئی آیت نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم کی 20 آیات عقیدہ حیات النبی بتاتی نظر آتی ہیں, عقیدہ حیات قبر سناتی نظر آتی ہیں. حیات النبی اختلافی تب بنتا جب حضور پاک کی کوئی حدیث ہوتی بھی عقیدہ حیات النبی اختلافی ہے. بلکہ یوں تو نہیں ہے, پیغمبر کے کئی فرامین عقیدہ حیات النبی واضح کرتے نظر آتے ہیں. جن کا زور نہیں لگتا تو وہ جھوٹ بول کے کہتے ہیں جی ضعیف ہے, ضعیف ہے سر, ضعیف ہے. میں نے کہا ایک منٹ, سمندر کا پانی پاک ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا اس پر تو حدیث ضعیف ہے. هو الطہور ماؤہ, سمندر کا پانی پاک ہے, یہ تو حدیث ضعیف ہے, کیوں مانا؟ کہتے ضعیف سند ہوتی ہے, حدیث نہیں ہوتی. میں نے کہا بابا یہی جواب ادھر بھی دے دینا, یہ ادھر بھی دے دینا. سمندر کے پانی کو صحابہ کرام نے استعمال کیا تھا تو یہ جائز ہے. عقیدہ حیات النبی بھی صحابہ نے پڑھ کر سنایا, بتایا, سمجھایا تھا, یہ بھی ٹھیک ہے. تو بھئی اختلافی تب ہوتا جب کوئی حدیث ضعیف کہتی, اختلافی تب ہوتا جب کوئی صحابہ کرام میں کوئی صحابی اس عقیدے پہ رد کرتا, بشمول اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, سب اس کو مانتے ہیں. تو اختلافی کیسے ہوا؟ اچھا میں تھوڑا آگے چلتا ہوں. صحابہ کرام کے بعد 4 بڑی شخصیات ہیں جن کو امت اپنا قائد, رہبر, رہنما مانتی ہے, جن کو کہتے ہیں 4 امام, ائمہ اربعہ, اہل سنت کے 4 امام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. ان 4 میں کوئی عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتا ہے؟ اجی کوئی نہیں کرتا. 4 مسالک, 4 ائمہ, 4 اماموں کی 4 فقہ عقیدہ حیات النبی بتاتے نظر آتے ہیں. تو پھر اختلافی کس نے کہا؟ اچھا تھوڑا آگے آ جاتے ہیں. بھئی علماء دیوبند میں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ سے لے کر آج تک علماء دیوبند کی کسی جماعت کی قیادت پہ, قائد پہ ہاتھ رکھ دیں, علماء دیوبند کی کوئی جماعت ہو, وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو, کسی قیادت میں آج تک آ جائیں, کسی نے عقیدہ حیات پر اختلاف کیا ہے؟ اجی نہیں. تو پھر اختلافی کیوں بن گیا؟ اپنے دماغ کو اپڈیٹ کر, تیرا ورژن ناکام ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ بات فرمائیں. تو میں نے بنیادی بات سمجھائی کہ جب ہم اس پر عقائد پہ دلائل دیتے ہیں, کہتے جی اختلافی ہے, تو یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ اختلافی نہیں ہے, یہ اتفاقی ہے. آپ کو کوئی کہہ دے کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ تو مردوں کے سما کا انکار کرتی تھی, اسے پکڑنا, اسے کہنا بات اکا اور دلیل دکا نہیں چلے گی, جو بات دلیل اسی کی. آپ بات حیات النبی کے اختلافی کی کرتے ہیں اور دلیل عام مردوں کی دیتے ہیں. اجی عام مردے اور حیات النبی میں کوئی فرق نہیں ہے. چوری پکڑی جا سکتی ہے, چوری پکڑی جا سکتی ہے. عام مردے کا مسئلہ عام مردے کا ہے, عقیدہ حیات النبی کا مسئلہ عقیدہ حیات النبی کا ہے. اچھا میں ایک بات مزید بھی کہوں, کچھ لوگ یہ بھی سوال, میں ابھی دلائل شروع کرنے سے پہلے تمہید دے رہا ہوں, کچھ لوگ سوال کہتے ہیں جی اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا, اس عقیدے کا سوال قبر میں ہوگا. تو ہمارے جو سادے لوگ ہیں نا, وہ کہتے ہیں قبر میں تو 3 سوال ہے, نبی کون ہے, خدا کون ہے, اور اس دین کیا ہے, تو اس میں حیات النبی تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی اس کا سوال تو قبر میں نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جب سوال ہی قبر میں نہیں ہے تو پھر آپ اس عقیدے کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر میں یہ جھوٹ مان لوں تو ایک سوال میں کروں, اگر یہی لفظ ہے تو پھر عقیدہ ختم نبوت کا سوال بھی قبر میں واضح طور پہ نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پوچھ نہیں ہے تو پھر ہم چھوڑ دیں, حالانکہ میں ختم نبوت کے سوال کا قائل ہوں, قبر میں سمجھاتا ہوں. اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں, نکاح کا سوال قبر میں ہے تو پھر بیوی کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ اے فارغ کر ران لو, چل پیکٹ اور کیوں رکھ کے بیٹھے آپ؟
کتنے بچے ہیں جی؟ ماشاءاللہ 10 بچے ہیں۔ اجی ان بچوں کا سوال قبر میں ہوگا کہ جناب محترم نے بچے کیوں پیدا کرائے ہیں؟ کتنے وگھے زمین ہے جی؟ 10 وگھے۔ بھئی آپ نے اپنے پاس 30 کنال زمین رکھی ہے، غریبوں کو دے دیں، زمین کا سوال ہوگا؟ اچھا ابھی آپ نے قربانیاں کی ہیں یا نہیں کی؟ جی نہ کیتیاں نو وہ ہاں کرے کی ہیں، تو پھر یہ قربانی کا سوال قبر میں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اجی اتنی چیزیں نہیں ہیں تو تجھے عقیدہ حیات النبی پہ سوال کیوں ذہن میں آیا جی قبر میں ہے یا نہیں ہے؟ آؤ مجھ سے پوچھ تو میں کہتا ہوں تمام عقائد کا سوال قبر میں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ سوالات 3 ہیں، من ربک توحید، من نبیک رسالت، ما دینک تیرا مذہب کیا ہے؟ اس میں عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، عقیدہ حیات النبی بھی ہے۔ مذہب میں تو یہ سب کچھ ہے۔ رسالت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر، اس میں تو یہ سب کچھ ہے۔ تو میرے بھائی یہ سوال آپ مجھ سے مت کریں۔ اچھا ایک جملہ مزید پوچھوں؟ کہتے جی میں نے کہا عقیدہ حیات النبی جب عقیدہ اہل حق کا ہے، مسجد اہل حق کی ہے، مجمع اہل حق کا ہے، میزبان اہل حق ہیں، مہمان اہل حق ہے، عنوان ہمارا، اشتہار ہمارا، جلسہ ہمارا، پروگرام ہمارا، تو تجھے اعتراض کا حق کس نے دیا ہے؟ ایسا کو تیرے گھر بڑے کھڑوتے ہم ایسا کو کانفرنس کریں دے، ہم کوئی آپ کے گھر آ گئے ہیں کہ ہمیں کانفرنس اور درس دینے دیں؟ بابا اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے مجمع میں، اپنے لوگوں کو اپنا اشتہار چھاپ کے اپنا مولوی اپنا عقیدہ کیوں نہ سنائے؟ یہ بھول ہے تمہاری کہ حق بیان نہیں ہوگا، یہ بھول ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، علماء نے لکھا ہے کہ حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں آیا۔ ہم کسی عقیدے پر تیری اس طرح کے اعتراضات سے ریورس گیئر نہیں لگائیں گے۔ علماء دیوبند نے میدان میں آ کر گردن اٹھانا سیکھی ہے، گردن کٹانا سیکھی ہے، جھکانا نہیں سیکھی۔ یہ پہلے دن سے بات ہے بھائی، اپنا عقیدہ ہے، اپنی مسجد میں سنائیں گے، اپنے لوگوں کو سنائیں گے۔ تو نے نہیں سننا تو جا کر کانوں میں روئی ٹھونس دے، یہ خوشبو ہے، اسے ہر سو پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے، ہمیں نہیں چاہیے، اسے ہر سو پھیلنا ہے بھائی۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی تقیہ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جزاک اللہ مولانا، جزاک اللہ، بیٹھے۔ آپ مجھے ٹھنڈا نہ کریں، مجھے ایسے ہی چلنے دیں۔ پہلے بھی لوگ ہمارے بارے میں کیا سے کیا کہتے ہیں، آپ کو میرے چہرے کی ہنسی بتائے گی کہ مطمئن کون ہے اور پریشان کون ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ حیات النبی مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہ عقیدہ حیات النبی اصل میں حیات قبر کی ایک شاخ ہے۔ حیات قبر کہتے ہیں وفات کے بعد کے معاملات۔ تو وفات کے بعد کے معاملات میں جیسے عام مردے کا مسئلہ ہے تو اسی طرح نبی کا معاملہ بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو عام مردوں کے مسئلے میں کوئی ادھر ادھر میں کوئی سما میں کوئی انکار، کوئی اختلاف، چلو یہ روایات تو ملتی ہیں عام مردے پر، اسی لیے ہم نے عام مردہ کانفرنس نہیں رکھی، عقیدہ حیات النبی کانفرنس رکھی۔ ہم نے عام مردے کی بحث نہیں کی، عام مردے پہ کلمہ نہیں پڑھا، عام مردے کو موضوع سخن نہیں بنایا۔ تو تجھے کس نے کہا تو عام مردے کی بات اٹھا کر ہمیں سنانا شروع کر دے؟ عام مردے کی روایت اٹھا کر ہمیں بتا بھائی حیات النبی حیات قبر میں ایک جز ہے جو انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں اور اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، ان پر وفات کا وعدہ پورا ہوا، موت کا وعدہ پورا ہوا، تو ان کی وفات ہمارے جیسی ہے یا الگ ہے، اور وفات کے بعد کے معاملات کیا ہیں؟ یہ عقیدہ حیات النبی ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں قرآن کریم سے اس آیت پر دلیل دینے لگا ہوں۔ سورۃ زمر آیت نمبر 29، 30، 31 پڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ ہے قرآن کی آیت یا نہیں ہے؟ ترجمہ علماء سے پوچھ لیں، انک میتون، اے نبی آپ فوت ہوں گے۔ توجہ رکھنا، توجہ، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ تو میت کا لفظ ایک بار آیا ہے یا 2 بار آیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے۔
اگر ذوق تازہ ہے تو بولیے 2 بار. کیوں؟ مرنا تو دونوں نے ہے, ایک ہی بار آ جاتا. نہیں سمجھے بھئی وفات تو دونوں کی ہے. اجی تو کہتے جی فرق نہیں ہے تو ایک ہی بار آ جاتا, اب تم سب نے مرنا ہے. تو یوں کیوں نہیں آیا؟ انک میتن میں نبی کی وفات کے لیے میتن کا لفظ علیحدہ, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ عوام کی موت کے لیے لفظ میت علیحدہ. میرے بھائی معمہ حل کر دے, نبی کے لیے لفظ موت جدا, عوام کے لیے لفظ موت جدا, فرق کیوں ہے؟ یہ آیت یوں بھی تو ہو سکتی تھی اِنَّكَ وَهُمْ مَيِّتُونَ, تم سارے فوت ہو سکتے ہو. اللہ نے یوں نہیں فرمایا, اِنَّكَ مَيِّتُونَ نبی کی موت کے لیے علیحدہ آیا, عوام کی موت کے لیے علیحدہ آیا تھا. حالانکہ صورت ایک ہے, لائن ایک ہے. کیوں علیحدہ کیا؟ قرآن کریم کو سمجھنا ہو تو قرآن کی دوسری آیات دیکھو, کیا کہیں اور جگہ بھی اس طرح آیا ہے؟ اگر وہاں معنی جو ہے وہ یہاں کر لیں تو بات بن جائے گی. میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. قرآن کریم میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 113. رب کائنات نے فرمایا, اے پیارے پیغمبر, اللہ نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے کہ اللہ کے بتانے سے پہلے آپ ان سے واقف نہیں تھے. وَعَلَّمَكَ رب نے آپ کو پڑھایا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. جب باری نبی کی آئی رب نے آیت یہی ذکر کی, جب باری عوام کی آئی اللہ نے لفظ اتارا وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, تم بھی نہیں جانتے تھے. اے لوگو ہم نے تمہیں پڑھایا. جھنگ کے غیور مسلمانوں, غیرت اسلامی, حمیت اسلامی سے مجھے جواب دیجئے, کیا نبی کا علم اور امتی کا علم ایک جیسا ہے؟ بولیے. اگر ایک جیسا ہوتا تو علمکم ما لم تکون آتا, نبی کے لیے لفظ علم علیحدہ نہ آتا. اے نبی کا علم, امت کا علم, نبی کی معلومات, امت کی معلومات, نبی کا نالج, امت کا نالج, نبی پاک کی علمی دسترس, امت کی علمی دسترس, نبی پاک کا علمی استدلال, امت کا علمی استدلال, نبی کے علم کا مقام و مرتبہ و رتبہ, امت کے علم کا مقام و مرتبہ و رتبہ اگر ایک جیسا ہوتا رب ایک آیت اتار دیتے علمکم ما لم تکونوا تعلمون کہہ کر اللہ بات فائنل کر دیتے کہ ہم نے تمہیں پڑھایا, تم نہیں جانتے تھے. لیکن جنگ کے مسلمانوں بات یوں نہیں ہے. جب بات عوام کے علم کی آئی اللہ نے آیت علیحدہ دی ہے وَعَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب بات آئی میرے پاک پیغمبر آمنہ کے در یتیم, محبوب رب العالمین, خاتم المرسلین, خاتم النبیین, حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مرتبہ آیا, علوم کا رتبہ آیا, علوم کی حیثیت و اہمیت و کیفیت بتانے کی باری آئی تو اللہ نے عوام کی آیت سے ہٹ کے, عوام کی آیت سے جدا ہو کے ایک لفظ مزید اتارا, فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. میرے پاک پیغمبر حبیب کبریا تیرا علم ان جیسا نہیں ہے, ان کا علم آپ کا عشر عشیر بھی نہیں ہے, بلکہ آپ کو ہم نے ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو ان کے قابل ہی نہیں ہے. میں مثال کے لیے کہتا ہوں, عوام کا علم اور نبی کے علم کو سمجھنا ہو تو کبھی چلے جائیے ذرا ہیڈ ترموں پہ, شاید یہ بھی چھوٹی ہو. آپ جائیے کسی دریا پہ, شاید یہ بھی کم ہو. چلے جائیے کراچی اور کراچی کے ساحلوں پہ, سمندروں میں جا کر سوئی کو ڈبوئیے. سوئی کے سوراخ میں, سوئی کے ناکے میں جو پانی آ جائے گا یہ عوام کا علم ہے, جو سمندر ہے وہ میرے پاک پیغمبر کا علم ہے. فرق ہے تو اللہ نے الگ الگ آیت اتاری ہے.
اچھا ایک فرق اور چلتے ہیں. سورت نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 22 23 24 25 26 27 28 29 کھولیے. اس سورت میں رب کائنات نے ان آیات میں سیدنا یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم علیہ السلام میں حضرت یوسف کی پاک دامنی، حضرت یوسف کی عفت، حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت، حضرت یوسف کا شریف النسب ہونا ثابت کیا ہے. زلیخا کے معاملات کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت تھا زلیخا نے شاہی دربار بلایا، شاہی دربار میں دروازے کھلوائے، 7 کمروں میں لے گئی، 7 دروازے بند کیے، اپنی طرف گناہ کے لیے حضرت یوسف کو متوجہ کرنا چاہا. حضرت یوسف نے بھی ارادہ کیا، زلیخا نے بھی ارادہ کیا. ذرا ان آیات کو ٹٹولیے، کھولیے. رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي. کہ وہ وقت میرے پاک پیغمبر غور کرو جب ایک وقت کا نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، نسل در نسل نبی ہوتے آ رہے ہیں. اس نبی کو وقت کی زلیخا ایک خاتون نے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ارادہ کیا تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. زلیخا ارادہ کر رہی تھی، وَهَمَّ بِهَا یوسف علیہ السلام ارادہ کر رہے تھے. مسلمانوں، ایمان کی جگہ سینے میں رب نے دل رکھی ہے. اس دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایمانی جوش سے مجھے بتائیں دونوں کا ارادہ ایک جیسا تھا؟ زلیخا زنا چاہتی تھی، یوسف علیہ السلام چھٹکارا چاہتے تھے. زلیخا گناہ چاہتی تھی، حضرت یوسف گناہ سے دوڑنا چاہتے تھے. تو اللہ نے ارادے کا لفظ ایک نہیں 2 بار اتارا ہے. ارادے کا لفظ ایک نہیں جدا جدا اتارا ہے. ارادے کا لفظ ایک نہیں الگ الگ اتارا ہے. وجہ جب زلیخا کی باری آئی فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے بھی ارادہ کیا. جب باری یوسف علیہ السلام کی آئی فرمایا وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے بھی ارادہ کیا. علماء بیٹھے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَبِهَا میں بات پوری ہو جاتی کہ دونوں کے لیے ارادے کا لفظ ایک ہوتا. میں غلط کہوں تو اہل علم مجھے روک سکتے ہیں، لیکن ارادے کا لفظ ایک نہیں ہے، ارادے کا لفظ 2 بار ہے. جیسے میں نے پیچھے علم کی بات کی نا علیحدہ علیحدہ، تو یہاں ارادے پہ بھی علیحدہ علیحدہ لفظ ہے. اللہ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ زلیخا تو گناہ کی طرف بلا رہی تھی اور یوسف علیہ السلام نے یوں بند دروازے کو دیکھا تو دوڑے. جہاں کے مسلمانوں اگر ذوق تازہ ہے تو ایک جملہ کہہ دو. تازہ ہے؟ سنیے، ہاتھ کھڑے کریں مجھے پتہ چلے آپ کو جوش ایمان تھا. تازہ ہاتھ بلند رکھیں، ہاتھ بلند رکھیں، بولیے بولیے عقیدہ حیات یوسف علیہ السلام نے دروازے میں بند تالے کو دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی اس طرف گئے ہیں. کیوں؟ چابی تو میرے پاس نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے اسباب کی دنیا میں چابی چاہیے نا تالا کھولنے کے لیے. کوئی شو کر کے تو تالا نہیں کھولتا نا، تالے کے لیے تو چابی ہی چاہیے. لیکن یوسف علیہ السلام کے ایمان کا رب پر اعتماد دیکھیں. کہا میرے رب اگر میں سبب اختیار کروں تو سبب کا خالق تو مسبب الاسباب ہے. پاؤں اٹھانا میرا کام، دروازے کو کھولنا تیرا کام ہے. حضرت یوسف نے قدم بڑھایا اور کیا دروازہ اور کیا کنڈی اور کیا تالا یوں کھل گیا. پھر ایک نہیں یک کے بعد دیگرے 7 دروازے کھلے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے ہیں. تو میرے دوستو یہ ارادہ زلیخا کا اور تھا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور تھا. الگ الگ لفظ آیا. میرے خیال میں 2 مثالیں بہت ہیں، میں عنوان پہ فوکس کرتا ہوں. اب آئیں نبی علیہ السلام کی وفات پہ اور امت کی وفات پہ. دونوں کی موت ایک جیسی ہوتی، دونوں کی وفات ایک جیسی ہوتی،
دونوں کا دنیا سے جانا ایک جیسا ہوتا تو رب کائنات فرماتے انک وہم میتون، عوام اور آپ سب فوت ہوں گے. یوں نہیں فرمایا، بلکہ جب عوام کی باری آئی لفظ علیحدہ دیا، نبی پاک کی باری آئی لفظ علیحدہ دیا. فرمایا انک میتون و انہم میتون، یہ بھی فوت ہوں گے آپ بھی فوت ہوں گے. جنگ کے مسلمانوں یہ بتانے کے لیے نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کو قرآن نہیں آتا، تو یہ جو تینوں مثالیں میں نے دی ہیں یہ نعوذ باللہ کسی اور کتاب سے دی. بھئی تمہیں قرآن آتا تھا، تو نے آج تک بتایا کہ نبی کے علم میں امت کے علم میں فرق ہے، نبی کے ارادے میں اور ظالمہ امتی کے ارادے میں فرق ہے، اسی طرح نبی کی موت پہ اور امتی کی موت پہ فرق ہے. یہ تو نے بتایا؟ تجھے یہ آیات نظر نہیں آتی؟ تمہیں یہ قرآن نظر نہیں آتا؟ تمہیں یہ اللہ کا فرمان نظر نہیں آتا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان آیات کو بیان کر لیا جائے تو پیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، معیشت کا مسئلہ حرام ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. یار ویسے حقیقت میں کسی دی روٹی نہیں بند کرنی چاہیے دی، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہم گزارا کرتے ہیں. چلو میں اگلی بات کرتا ہوں، جو فرق ہے وہ کون سا ہے؟ ذرا فرق کون سا ہے یہ تو بتائیں. اتنی تک تو بات نہیں بنے گی کہ نبی کی موت اور امتی کی موت میں فرق ہے. وہ فرق کون سا ہے ذرا یہ تو بولیے. آؤ میں آپ کو فرق دینے لگا ہوں. جب وفات ہو جائے امتی کی، حکم ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنی. صحیح حدیث ہے، فضائل اعمال میں موجود ہے، آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. نمبر 1، جب بے نکاحی عورت کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو دیر نہ کرو. جب نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرو. اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو بولیے دیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ معاملہ کس کا ہے؟ نبی کا یا امتی کا؟ آؤ ذرا نبی پاک پر. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے. رسول اللہ کو قبر مبارک میں کب پہنچایا جاتا ہے؟ کتنے دنوں بعد؟ کتنے دن بعد؟ 3 دن. مدینہ میں تو سینکڑوں جنازے ہوئے تھے، صحابہ کرام دیکھ چکے تھے، حضور پاک بھی دیکھ چکے تھے. فوراً جنازے غسل دیتے تھے، فوراً وہاں سے اٹھا کر جنازہ گاہ میں لاتے، جنازہ پڑھ لیتے. حضور پاک کو غسل دینے کے لیے باہر کیوں نہیں لائے اس کمرے سے؟ حضور پاک کا جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ صحابہ کیوں نہیں لے گئے؟ کیوں نہیں لے گئے؟ تو کہتے ہیں موت ایک جیسی ہے، حیات دی گل تے میں کرنی ہے، مینوں اے دس جنازہ گاہ میں کیوں نہیں لے گئے؟ تو فرق بولے گا تو بات بن جائے گی. صحابہ نے کوئی جنازوں کا طریقہ نہیں سیکھا ہوا تھا، انہیں نہیں پتا تھا بھائی جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. اچھا صحابہ کرام اس جنازے کو حضور پاک کو غسل وہیں دیا، قبر بھی وہیں بنائی، باہر نہیں لائے. کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، حضرت صدیق اکبر کی روایت مسند الفردوس دہلمی میں ہے، ما دفن نبی الا حیث یموت، جس جگہ نبی فوت ہوتا ہے اس جگہ اس کی قبر مطہر بنتی ہے. اچھا اور بات، صحابہ کرام نے جو 3 دن لگائے ہیں، وجہ کیا تھی؟ 2 وجہ تھی. جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جائے، جب تک اس کی نیابت کا فیصلہ نہ ہو جائے جنازہ نہیں پڑھا جاتا. حکمرانوں کو بھی یہ معاملہ ہے. تو یہاں امت کی قیادت کا فیصلہ کرنا تھا. صحابہ اور اہل بیت کے اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں زمام خلافت دی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ ایک تو فیصلہ یہ ہوا. نمبر 2، جس کمرے میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے وہ کمرہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا. رقبہ کیوں کہا؟ درجے کے لحاظ سے دنیا کی سب جگہوں سے افضل ہو. میں رقبے کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا. 10 بندوں کی ٹولی آتی، وہ صلاۃ و سلام پڑھتی اور چلی جاتی. ٹھیک ہو گیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھا گیا تو اس دھرتی پہ یہ روایت ثابت نہیں کی جا سکتی کہ کوئی امام اور مقتدی مل کے حضور کا جنازہ پڑھے. اس دھرتی پر حضور پاک کے جنازے میں امام کون تھا؟ کوئی جرت کر کے نام بتا دے، کوئی جرت کر کے بتا دے. امام ہوتا تو بتاتا، امام تو وہاں کوئی نہیں ہے. حضور پاک کے جنازے میں مقتدی کون سا ہے؟ ذرا جرت کر کے اس مقتدی کا نام بتایا جائے. جی مقتدی تب ہو جب امام ہو، جن لے امام کوئی نہیں تو مقتدی کتوں آنا ہے؟ تو بھائی پھر کیا تھا؟
پیغمبر کی ذات پہ درود پاک پڑھا گیا، اسے جنازہ کہتے ہیں۔ نبی کا جنازہ یہ نہیں ہے 4 تکبیر اللہ اکبر، دعا واسطے حاضر میت دے، ثنا واسطے اللہ، یوں نہیں ہے بھائی۔ نبی پاک کے لیے درود ہے، درود ہی پڑھا گیا۔ بچوں کی ٹولیاں، عورتوں کی ٹولیاں، مردوں کی ٹولیاں، جوانوں کی ٹولیاں، بوڑھوں کی ٹولیاں آتی گئی اور کل درود پاک پڑھتے گئے۔ یہ 3 دن لگ گئے۔ تو نبی کی موت میں اور امت کی موت میں فرق نہ ہوتا تو اٹھا کر جنازہ گاہ میں جنازہ پڑھ لیا جاتا، بات ختم ہو جاتی۔ اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی قبر اطہر اس جگہ بنائی گئی جس جگہ نبی پاک کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جگہ کیا ہے؟ اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ بھئی جنت البقیع تو جنت کی جگہ موجود ہے، ادھر کیوں نہیں لے جایا گیا؟ اس جگہ دفن کیوں کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نبی جہاں فوت ہو اس کی قبر وہیں بنتی ہے۔ ایک وجہ مزید بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کو حضور پاک کے روزے کی زیارت فرمائے، اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، عافیت سے لے جائے۔ آج دجالی فتنوں کی وجہ سے راستے بہت مشکل ہیں، بڑے مشکل ہیں۔ ایک درد دل ہے، میں اس کو بیان کرنے بیٹھوں تو شاید اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ اس پر ایک تفصیل ہے، دعا کریں اللہ ان راستوں کو کھول دے ہمارے عافیت کے ساتھ۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیے، حضور پاک کے روزے اطہر پہ ٹھہریے اور ذرا نظر اٹھا کے حضور پاک کے روزے کے ستونوں پر حدیث پاک دیکھیے۔ وہ حدیث وہاں بھی لکھی ہے اور صحیح بخاری جلد اول میں بھی لکھی ہے، صفحہ 160 سے ایک کم پہ بھی لکھی ہے، باب ما جاء فی فضل القبر والمنبر کے تحت بھی لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بھی لکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جگہ جنت کے باغوں میں اعلیٰ باغ ہے۔ تو حضور پاک کی قبر اس جگہ میں ہے جہاں جنت کے اعلیٰ باغ ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام جنت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے بولیے، سارے بولیے، جس کا عقیدہ ہے وہ بھی بولے حضور جنت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے ہوتے ہیں؟ بولیے۔ میں حیران ہوں، جو رسول اللہ کو زندہ مانتا ہے اسے حضور کو جنت میں ماننا پڑے گا، اور جو حضور کی قبر کو جنت نہیں مانتا اس کا معنی ہے وہ رسول اللہ کو جنت میں نہیں مانتا۔ پھر ہم تو حضور کی روح کی بھی جنت میں ہونے کے قائل ہیں اور جسم بھی جنت میں ہونے کے قائل ہیں۔ حضرت علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم کی شرح میں لکھا ہے انہا تنقل فی دار الاخرہ، اس جگہ کو اٹھا کے اللہ جنت میں قیامت کے اندر جنت کا حصہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اس جنت نہیں اعلیٰ جنت کے قائل ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یہاں سے جنتیں تقسیم ہوتی ہیں، یہ جنت کا ایوان صدر ہے، یہ جنت کا ایوان صدر ہے۔ اور میرے دوستو رسول پاک کی قبر مبارک یہاں بنی ہے۔ اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں، جب رسول اللہ کی قبر مبارک یہاں بنی، جنازے میں امام کوئی نہیں، مقتدی کوئی نہیں، 4 تکبیریں کوئی نہیں، اٹھا کر باہر لے جا کر جنازے کے لیے نہیں لے جایا گیا، تو ابھی بھی امتی اور نبی کی موت میں فرق کوئی نہیں ہے؟ بولیے بولیے، ابھی بھی فرق کوئی نہیں ہے۔ کچھ فرق آگے بھی ہے، میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ تو اسی لیے نبی کی موت اور ہے، امت کی موت اور ہے۔ ہو گیا، یہ میں نے صرف تمہید دی ہے۔ تمہید مہد سے نکلی ہے، مہد گود کو کہتے ہیں، گود میں بچہ بیٹھنا ماں کی گود میں سیکھتا ہے تو اگلی بات سیکھتا ہے۔ آپ میری یہ تمہید سمجھیں گے تو اگلی تقریر سمجھیں گے۔ اب توجہ رکھنا، وفات کے بعد کے معاملات میں ہر بندے کا ایک جیسا یا کوئی فرق ہے؟ تو بھائی فرق ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 154 رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور وہی بات سورت نمبر 3 سورت نساء آیت نمبر 169 و 70 میں ارشاد فرمایا۔ میں دونوں آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اسے مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں جان دے دے۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟
ہمیں تو نظر نہیں آتا. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہے, بس مانو. اگلی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اسے مردہ نہ مت سمجھنا جو اللہ کے راستے میں جان دے دے, بل احیاء, بلکہ زندہ کہنا. اللہ یہ زندہ ہیں تو کیسے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون, رب کی طاقت سے انہیں رزق ملتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون, یہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے خوش ہیں اور بڑی خوشخبریاں پانے والے ہیں. ویستبشرون, اب توجہ رکھنا, خوشخبری کو مسرت بھی کہتے ہیں, خوشخبری کو تہنیہ بھی کہتے ہیں, خوشخبری کو بشارت بھی کہتے ہیں. اللہ نے تہنیہ نہیں فرمایا, اللہ نے مسرت نہیں فرمائی, اللہ پاک نے خوشخبری کو یستبشرون کہہ کے بشارت فرمائی ہے. اوے بشارت کس خوشخبری کو کہتے ہیں؟ بشارت بشرہ سے نکلا ہے, بشرہ بشر سے نکلا ہے. بشر بشر ایک معنی میں ہے, بشر اور بشر, انسان کو بشر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بشر یعنی چمڑے کی کھال ہوتی ہے, تو چمڑے کی کھال کو بشر بشرہ بشرہ کہا جاتا ہے. میرے دوستو, اللہ نے فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ, ان شہیدوں کو جو خوشخبری ملتی ہے ان کے چمڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں. ابھی بھی کہتے ہو زندہ جسم نہیں ہے. یہ وَيَسْتَبْشِرُونَ کیوں ہے؟ بشارہ کسے کہتے ہیں؟ بشرہ کسے کہتے ہیں؟ بھئی چمڑے کو کہتے ہیں. بشرہ اس خوشخبری کو کہتے ہیں جو جسم کے اثر اس کا نظر آئے. اچھا ذرا پہلی آیت پہ آئیں. پہلی آیت میں اللہ پاک نے 3 باتیں کی ہیں, مجھے جواب دینا تاکہ آپ یہاں سے اٹھنے کے بعد قرآن کریم کو اہل حق سے سمجھ کے جاؤ. توجہ, سورۃ بقرہ آیت نمبر 154, اللہ نے 3 باتیں فرمائیں. توجہ توجہ. نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. نمبر 2 بل احیاء. نمبر 3 وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اب توجہ رکھنا, پہلے لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں جان دے دے اسے مردہ نہیں کہنا. کیا نہیں کہنا؟ بولیے بولیے, کیا نہیں کہنا؟ مردہ نہیں کہنا. اللہ جب مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء, حیون کی جمع ہے, اسے زندہ کہنا ہے. سوال اٹھتا ہے, اللہ زندہ ہوتا تو خود اٹھتا, اللہ یہ زندہ ہوتا تو خود چلتا و پھرتا, اللہ زندہ ہوتا تو نبضیں تو چلتی نظر آتی, دل دھڑکتا تو نظر آتا, سانس آتا جاتا تو نظر آتا. اللہ زندہ کیسے ہے؟ غسل دے رہے. اللہ زندہ کیسے ہے؟ کفن دے رہے. اللہ زندہ کیسے ہے؟ جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن کر رہے. اللہ بل آیا کیسے ہے؟ رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے, میرا حکم ہے مانو. یہ میری بات ہے یا شاید آپ کو کوئی کہ مولوی صاحب نے ضعیف حدیث پڑھی ہے؟ میں اسی لیے آج کوشش کر رہا ہوں, میرا ایمان ہے حدیث, میرا اسلام ہے حدیث, میرا یقین ہے حدیث, لیکن میں آج کی گفتگو میں منہ مانگی موت دینے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں صرف قرآن کریم پڑھوں, تاکہ میرے جانے کے بعد کوئی مائی کا لال تمہیں یہ تانا نہ دے سکے اجی ضعیف حدیث پڑھی ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے قرآن کریم سے آگے نہیں چل رہا, اور میری کوشش ہوگی, میں نے حضرت سے وعدہ کیا, میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں قرآن کریم تک ہی محدود رہوں گا. سنیں, ہم جب حدیث پاک پڑھتے ہیں ہوتی تو صحیح ہے, لیکن یہ لوگ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایک لفظ ہے بڑا پیارا سا, اٹکل پچو چلاؤ جی ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اب عوام کو کیا پتہ ہے صحیح ہے ضعیف ہے, وہ بیچارے تو پریشان ہو جائیں گے. تو اسی لیے میں نے اس طرح لیے آج کے دور میں حدیث پاک کو فی الحال طور پہ پڑھنا منع کر دیا ہے. میں نے کہا جی میں صرف آیت پہ رہوں گا. توجہ رکھنا, 3 باتیں تھی. کتنی ہیں یار؟ میں بول رہا ہوں, آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے دیکھو. آپ تھک گئے ہیں؟ بولیے. تھک گئے ہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں. کتنی باتیں اللہ نے کی ہیں؟ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, مردہ. صرف اسٹیج والے بولتے ہیں, یہ سارے چوپ دے روزہ رکھ کے بیٹھے. اللہ نے فرمایا اس کو شہید کو مردہ, شہید کو مردہ
نہ کہو، کیا کہو؟ بل احیا، کیا کہو؟ چھکے آنکھو، چھکے آنکھو، کیا کہو؟ زندہ۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ نہ نبض ہے، نہ دل چل رہا ہے، نہ سانس ہے، زندہ کیسے ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو۔ اب سنو ذرا، سنو جو کہتے ہیں نا علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا، اس مسئلے پہ میں ان سے پوچھتا ہوں۔ قرآن نے 3 باتیں کی ہیں، مردہ نہ کہو نمبر 1، زندہ کہو دوسری بات، اور اسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تیسری بات۔ جو کہتے ہیں نا دیوبند کو اس مسئلے پہ قرآن نہیں آتا، وہ ان تینوں باتوں کا پے در پے منکر ہے۔ توجہ، تینوں باتوں کا پے در پے منکر ہے۔ اللہ نے فرمایا مردہ نہیں کہنا، اس کا دن رات گزرتا ہے مردہ مردہ کہنے پہ۔ رب نے فرمایا بل احیا، زندہ کہنا ہے، اس کی روٹی نہیں ہضم ہوتی، یہ کہتے ہیں زندہ کوئی نہیں۔ رب نے فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، سمجھا کے دکھاؤ۔ اجی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، ہون تو حالے تک قرآن آندا نا، قرآن انہاں نو کوئی نہیں آندا، دیوبندیاں نو بوتھی ویکھ میرا پتر، شیشے نو میں پوچھا مار کے بوتھی ویکھ۔ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا، سبحان اللہ، جن کی زندگی قرآن کریم پہ گزری ہے، جن کی زندگی، خدا کی قسم جن کی زندگیاں قرآن اور حدیث پہ لگ گئی۔ چور کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس مالک کو بدنام کر دے جس کی دکان پہ اس نے چوری کرنی ہے۔ چور بھی کہے چور۔ علماء، میں اس دھرتی پہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر علماء حق علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا تو پھر اس دھرتی پہ قرآن کسے نہیں آتا؟ ایک گپے میں بھی قرآن نہیں آتا۔ اے خدا کے بندے، جن کی زندگیاں، جوانیاں، اولادیں جن کی قرآن پہ خرچ ہو گئی ہیں، آپ ان کو کہو قرآن نہیں آتا، اور اپنا حال اے ہے گھر کھلوٹا ہو یا کٹا پوچھ ہلاوے تو کہتے ہیں ول کٹا تو تتحرک پوچھ ہلا۔ تواڈی عربی دا حال ہے، آپ کا مقام علمی یہ ہے، الگپ والشپ تراوت المغز کہہ کر لوگوں کو جھوٹے قصے سنانے والوں کہتے علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک شاعر نے کہا نا کہ صدیق دا سچ مشکوک اگر تا سچ زمین تے نہیں آیا۔ اگر صدیق بھی سچا نہیں ہے، فاروق اعظم بھی عادل نہیں ہے، عثمان ذو النورین بھی باحیا نہیں ہے، اور علی حیدر بھی شجاع اور بہادر اور نڈر و دلیر نہیں ہے، تو پھر اس دھرتی پہ شجاعت، اس دھرتی پہ عفت، اس دھرتی پہ عدل اور اس دھرتی پہ سچائی نہیں آئی۔ یہ کیسی بات ہے کہ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا؟ ہاں ہم کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں ہے، پڑھا مصر نے ہے، سمجھا علماء دیوبند نے۔ ہمیں کہتے ہو جی قرآن نہیں آتا۔ علماء دیوبند میں اردو زبان کے اندر اس دھرتی پہ سب سے بڑی قرآن کریم کی تفسیر سواتی برادران کی موجود ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاد ذل مکرم محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی 21 جلدوں میں ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن اور مفسر قرآن شاہ ولی اللہ کی حکمتوں کے عارف حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ کی معالم العرفان فی دروس القرآن 21 جلدوں میں اس دھرتی پر اردو زبان کی سب سے بڑی تفسیریں ہیں۔ 2 جلدیں مانگ کے، وہ بھی مانگے تانگے، کوئی کہے اس کی ہے، کوئی کہے اس کی ہے۔ آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جواہر القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کی ہے، سجاد بخاری کی ہے۔ آپ مانگے تانگے کی تفسیریں لکھ کر بات کرے، اور اعتراض علماء دیوبند پہ کہ انہیں قرآن کریم نہیں آتا۔ یار شیخ الحدیث حافظ الحدیث والقرآن مولانا عبداللہ درخواستی کہاں جائے گا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھنا شروع کرتے اور چکی گھومنا شروع کرتی، یہ تمہیں نہیں دکھتا؟ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا۔ سیاست کے میدان میں مصروفیت کے باوجود قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کی وفات کے بعد دورہ تفسیر آپ نے ان کی جگہ پڑھانا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود گئے ہیں، 10 دن میں
قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیے اس مرد حر نے. آج 3 جلدوں میں تفسیر محمود کے نام سے تمہارے پاس تحفہ موجود ہے. یار کیا بات کرتے ہو؟ علماء دیوبند کو قرآن نہیں آتا. ہاں انہیں الکٹا تو تطہرہ کو پوچھا لہا والا نہیں آتا. اجی تجھے جو آتے ہیں نا وہ انہیں نہیں آتا. لیکن جو اہل حق جسے قرآن کہتے ہیں اور جو اللہ کا قرآن ہے وہ علماء دیوبند کو آتا ہے. تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس آیت میں کتنی باتیں کرتا ہے؟ نمبر 1 وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مردہ نہ کہنا. یہ کہتے ہیں مردہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ کہنا ہے. یہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. رب کائنات فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور و سمجھ نہیں ہے، بس مانو. اور یہ کہتے ہیں جی سمجھا کے بھی کہو، انہوں بلاؤ تو انہوں بلاؤ. اور میرے بھائی توبہ کر لے، اور میرے بھائی اللہ کے سامنے رجوع کر لے. قرآن پہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اپنے ایمان کی فکر کر، کل ہی قبر آنی ہے. اپنے ایمان کی فکر کر، اکیلی قبر آنی ہے. کیا جواب دو گے؟ کیا کہو گے وہاں؟ اور میرے دوستو، جب یہ 3 باتیں قرآن کہتا ہے، ہم یہ پیش کرتے ہیں تو کوئی سادھے ہم سے سوال کرتے ہیں اجی جب اللہ نے فرمایا سمجھ نہیں آئے گی تو پھر تم کیوں کہتے ہو زندہ ہے؟ شاید تمہیں بھی کوئی کہہ دے کہ جب رب نے کہہ دیا سمجھ نہیں آئے گی پھر حیات النبی کی بات کیوں کرتے ہو؟ اسے کہو پگلے اپنے عقل کو پالش کر کے آ. زندہ تو اللہ نے اس لفظ سے پہلے خود فرما دیا بل احیا. جتنا رب نے کہا اتنا ہم کہتے ہیں، تفصیلات میں ہم نہیں پڑھتے. اللہ نے زندہ فرما. اچھا اور ایک اور بات کرو، یہاں کوئی آپ کو کہے گا حدیث پاک میں ہے کہ روح زندہ ہے. میں جان بوجھ کے آج اس حدیث پاک کو ذرا نہیں پڑھ رہا، شاید کوئی ضعیف کہہ دے. چلو میں ان والا لفظ پڑھ دیتا ہوں جو یہ پیش کر دے. کہتے ہیں ارواحهم فی اجواف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن. حدیث پاک میں ہے کہ او شہید کی روح سبز پرندے کے پوٹ میں ہے. تو اللہ نے تو پرندے کی بات کی ہے، اس روح کی بات کی ہے. اسے کہ جھوٹ نہ بول، 2 باتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، الگ الگ ہیں، اکٹھی نہ کر. روح کا مسئلہ اور ہے، جسم کا مسئلہ اور ہے. مجھے بولیے تلوار جسم پہ لگتی ہے یا روح پر؟ سارے نہیں بولتے. تھوڑی روح تے لگ دی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں بولتے؟ بھائی محنت ہو تو پھر بولنا چاہیے نا. میں مماتیت سے توبہ کر کے دیوبندیت میں پہنچا ہوں. میں بخے لگانا بھی جانتا ہوں اور بخے ادھیڑنا بھی جانتا ہوں. میں بہت اچھی طرح معاملات کو جانتا ہوں. میں انڈر پاس سے آیا ہوں، بائی پاس سے نہیں آیا. میں حالات سارے معاملات کو جانتا ہوں. جھوٹ بولتے کیسے اور جھوٹ بولنا سکھاتے کیسے. اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی علماء دیوبند والا صحیح حدیث پڑھ دے تو 3 دفعہ اونچی کہہ دو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. یہ جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے. جھوٹ بولنا یہی کہ تمہیں پتہ ہو نا وہ حدیث کیسی ہے، بس آنکھیں بند کرنا، کانوں میں انگلیاں کہنا اور زور سے کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے، تاکہ گل چبلیج بنے. بھائی ایویں سوکھی ایسا تری گل چبلیج نہیں ہونی. میرا اعلان ہے اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے. یہ بھول ہے کسی کی، یہ بھول ہے. یہ بچوں کے سامنے بیٹھ کے کرنے والی باتیں ہیں. جی انہوں بلاؤ اور انہوں بلاؤ. میں تو بھائی عاصم اور حضرت حبیب اللہ صاحب کو اختیار دے کر گیا ہوں. میں نے کہا جن کا نام لے کر کہتے ہیں نا کہ انہیں بلائیں گے، میں نے کہا میری طرف سے اختیار ہے، انہیں کہو جو کہتا ہے میں بلاؤں گا. اسے کہو جی منظوری تیرے ذمے، لکھ کے دینا تیرے ذمے، اور جلسہ کینسل کر کے آنا ہمارے ذمے. میرے بندوں کو چھیڑنا چھوڑیں. میرے نمبر 24 گھنٹے آن ہے. مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آج درمیان وکیل پہندے کوئی نکاح کرانا ہے یار مجھ سے بات ڈائریکٹ کیوں نہیں کی جاتی؟ میرا گھر، میرا در، میری جگہ ہر کسی کو معلوم. آپ آئیے شیروں کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں. شیروں کا شہر نہیں ہے؟ بولیے بولیے. یہ مولانا دوست محمد کندھاری، حضرت مولانا عثمان دامانی، خواجہ سراج الدین دامانی رحمہم اللہ ہمارے شہر میں ہے. قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود ہمارے شہر میں ہے. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم ہمارے شہر میں ہے. تو میں تو شہروں کا شہر اپنے شہر کو مانتا ہوں. میں کسی شہر پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن کسی اور کا شہر ہوگا تو ہمارا بھی ہے. تو میرا شہر تو بالکل عام اور تام ہے. ہر بندے کو پتہ ہے جی میں موجود ہوں، مجھ سے رابطہ کیوں کوئی نہیں. اور میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں.
میں جس جگہ جاؤں حیات النبی کانفرنس ہو تو میرے میزبانوں کو چھیڑتے ہیں جی مل گیا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا فلاں جگہ سے آپ بھاگ گئے تھے. میں نے کہا وہ کون سی جگہ کے؟ تو سندھ کا ایک ایریا تھا. تو میں نے کہا بھائی جو بھاگتا ہے وہ پہلے جلسے پہ آتا ہے, بھاگنا تھا تو گھر بیٹھا رہتا. اجی میں تیرے شہر آ کر تیرے دل پہ مونگ دل سکتا ہوں تو پھر تجھ سے بات کر بھی سکتا ہوں, اور جب بات ختم ہو جائے تو اب نے آنا نہیں ہے تو میں گھر ہی جاؤں گا, اور میں تیرے گھر تو نہیں آنا. وانج گیا نہیں جیا نہیں, وہ میرا پتر میں گھر ہی وہی نا, کوئی تیرے گھر تھوڑا ہونا ہے. تو بھائی ہم گھر رکھتے ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو گھر کے بھی نہیں ہیں اور گھاٹ کے بھی نہیں ہیں. جان دے نا کوئی ہونے نو گھر دے بھی نہیں تو گھاٹ دے بھی نہیں. بھئی ہم تو گھر والے بھی ہیں گھاٹ والے بھی ہیں, ہم تو اپنے گھر جائیں گے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو تو میرے میزبانوں کو خراب کر. تو اللہ نے کتنی باتیں کی ہیں, 3. تو یہ کہتے ہیں جی روح زندہ ہے. تو میں نے کہا کلاشن کوف کی گولی روح پہ نہیں لگتی, جسم پہ لگتی ہے. نیزہ روح پہ نہیں لگتا, جسم پہ لگتا ہے. تلوار روح پہ نہیں لگتی, جسم پہ لگتی ہے. اور رب کائنات نے فرمایا لمن یقتل, جس پر فعل قتل لگے وہ جسم ہے, بل آیا وہی زندہ ہے. روح تو ہے ہی زندہ بھائی. حضور کی حدیث میری سر آنکھوں پہ جو تو پڑھ رہا ہے صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہ روح کی بات ہے. قرآن جسم کی بات کرتا ہے, حدیث روح کی بات کرتا ہے. دیوبندی دونوں ملا کے روح مال جسد دونوں کے زندگی کی بات کرتا ہے. ہم منکر نہیں ہیں, لیکن قرآن نے جسم کی بات کی ہے. الذین قتلوا, جو شہید ہو جائیں. شہید روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ اگر یہ کہہ دے کہ روح ہوتی ہے تو انہیں کہنا پھر جس میں مثالی میں کون سی چیز داخل ہے. اگر شہید کی روح قتل ہو گئی ہے تو میرے دوستو تو جسم کی بات ہے, اور رب کائنات نے بھی جسم کی بات کی ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اس قبر میں زندہ نہیں ہے, اوپر والی قبر میں. ذرا قرآن کریم لائیے, میرا بیٹا قرآن کریم لائیے. سالہ تاج کمپنی ہو تو زیادہ بہتر ہے جس پہ ہم نے پڑھا ہے, وہ صفحہ بھی میں نکال کے دکھا دوں, ورنہ جو بھی وہ لے آئیے. اللہ رب العزت نے قبر کی بات قرآن کریم میں کی ہے کہ قبر میں جسم جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ قبر نہیں ہے یہ گڑھا ہے, قرآن کریم اس زمینی قبر کو قبر کہتا ہے. توجہ رکھنا, میں آپ کے سامنے سورۃ عبس سے آیت نمبر 17, 18, 19, 20, 21, 22 پیش کر رہا ہوں. توجہ رکھنا. رب کائنات فرماتے ہیں, اتنے میں قرآن کریم کا نسخہ ہے, آپ توجہ رکھنا. رب کائنات فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, انسان کو چاہیے اپنی پیدائش پہ غور کرے. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ, یہ کس چیز سے پیدا ہوا. مِنْ نُطْفَةٍ, پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا. خَلَقَهُ, اللہ نے پیدا کیا. فَقَدَّرَ, اس کی تقدیر کو لکھا. کھولیے سورۃ عبس, اس کی تقدیر کو لکھا. ثم السبیل یسر, پھر دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ سے راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاکبر, ایک وقت آئے گا اس کو موت آئے گی. فاکبر, اسے قبر ملے گی. اب توجہ رکھنا, قرآن کریم ہے, سورۃ عبس ہے, سورت نمبر 80 ہے, اور یہ آیت نمبر 19 ہے. رب کائنات فرماتے ہیں من ای شیء خلق, انسان کس چیز سے پیدا ہوا. من نطفہ, پانی کی بوند سے پیدا ہوا. خلقہ, اللہ نے پیدا کیا. فقدر, اس کی تقدیر لکھی. ثم السبیل یسر, پھر ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا اس کے لیے آسان کیا. ثم اماتہ, ایک وقت آیا اللہ نے اسے موت دی. فاکبرہ, اسے قبر دی. ثم اذا شاء, جب رب چاہیں گے. انشرہ, اللہ اسے دوبارہ اٹھا دیں گے. جھنگ کے غیور مسلمانوں مجھے بتانا, سوال کا جواب ذرا توجہ سے دینا. اللہ فرماتے ہیں پیدائش پہ غور کرے, یہ کس چیز سے پیدا ہوا. من نطفہ, فرمایا یہ پانی کی بوند سے پیدا ہوا. نطفے سے پیدا ہوا. نطفے سے روح پیدا ہوتی ہے یا جسم پیدا ہوتا ہے؟ بولیے بولیے, انکار تو نہیں کرتے. ایک عقل کے اندھے نے مجھے کہا نطفے سے روح پیدا ہوتی ہے. اب مسجد میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے ڈاڈا بھی یاد رکھے سی جڑا میں جواب دیتا آئی, لیکن اب مسجد میں اب کیا کہوں. من ای شیء خلق, کس چیز سے پیدا ہوا. من نطفہ, پانی کی بوند سے. جسم یا روح؟ بولیے بولیے. ثم السبیل, پھر فرمایا خلقہ فقدر, پیدا کیا اور اس کی تقدیر لکھ دی.
تقدیر میں جو کھانا پینا معاملات، یہ کھانا پینا کس نے کرنا ہے؟ روح نے یا جسم نے؟ بولیے. روح کی چیز بھی جسم کھا جاتا ہے. یہ روح افزا روح کھاتی ہے. تو آدھا سارا ڈھیڑ رڑے کو ویدا ہے. روح افزا کیا کھاتا ہے؟ جسم ہی کھاتا ہے. تو روح دا خوراک جسم کھاندا ہے. تو خلقہ فقدر ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلا. جسم ہے یا نہیں ہے؟ ثم اماتا، اسے موت آئی. جسم ہے یا نہیں ہے؟ فاکبرا، اسے قبر ملی. جسم ہے یا نہیں ہے؟ ادھر اللہ کا قرآن بھول جاتے ہو کہ جسم کو موت آئی اور جسم کو قبر ملی. تو یہ تو قبر جسم زمین میں جاتا ہے، اور تو کہتے ہیں زمینی قبر قبر نہیں ہے. کل کوئی قبر پہ سجدہ کر دے، اسے کہنا یہ مشرک نہیں ہے، یہ مومن ہے. جو قبر پہ سجدہ کرے اس کے لیے یہ قبر جائز نہیں ہے. اور جب ہم کہیں قبر پہ زندہ، کہتے نہیں قبر اوپر ہوتی ہے. چاچے تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تیری قبر کہاں ہے. میں کہتا ہوں دعا کرو، اللہ جو اس قبر کو قبر مانتا ہے اللہ اس کو یہ قبر نصیب فرمائے، اور جو نہیں مانتا وہ اپنا فیصلہ کر لے. لفافہ پا کے درخت نہ لڑکا کھڑا ہو. یہ قبر قبر نہیں ہے تو شاپر میں ڈال کے درخت سے لٹکا دے بھائی. زمین زراعت والوں کو دے دے. پاکستان کی معیشت آج کل ویسے ڈی ویلیو ہے، کوئی سدھر جائے گی. ٹھیک ہے، زمین قبرستان کو والی زراعت کو بندہ دے دے، محکمہ زراعت لے جائیں گے. تو بھائی ہمارے لیے یہ قبر قبر نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں قبر میں ہے تو یوں نہیں مانتے. بھائی میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، سنیے. روح اوپر والی، قبر والا جسم ملا کر زندہ ہے. ہم تو زندگی کے قائل ہیں، اور یہی بات اللہ کے قرآن نے کی. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مردہ مت گمان کرنا اس کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. بل احیاء، زندہ گمان کرنا. عند ربہم یرزقون، اپنا رب ان کو رزق عطا فرماتا ہے. لفظی ترجمہ رب کے ہاں رزق پاتے ہیں. جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں، قبروں میں تو نہیں. تو میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ کہاں ہے؟ بولیے. کہتے ہیں ہر جگہ. تو میں نے کہا پھر تو شہید کو بھی حاضر ناظر مان گیا کہ ہر جگہ رزق کھاتے ہیں. اجی نبی والا معاملہ تو تیرے گل فٹ ہے، ہوں شہید علیہ ہو گیا. اے عند ربہم یرزقون کا کیا معنی ہے؟ تجھے معنی آتا ہے؟ اور قرآن کریم کی اور آیات دیکھ. اللہ کے ہاں کا یہ معنی نہیں ہے شہید عرش پہ چڑھا ہوا ہے، اور اللہ کے ہاں کا معنی ہے بغیر محنت سے کھاتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے اسی سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں بیٹھی ہیں، حضرت زکریہ آئے ہیں. کلما دخلا، پڑھیے، زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پھل پائے. حضرت مریم کا دروازہ تو بند تھا. پوچھا یا مریم ان لکی ھذا، مریم رزق کیسے آیا؟ کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. کیوں؟ جو روزانہ حضرت زکریا حضرت مریم کو پھل دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. وہ کوئی پھتو ڈتو گاما دے ویندا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. یہ کیوں کہا اللہ کی طرف سے ہے؟ وجہ یہ ہے جو پہلے رزق تھا اس میں بندے کا عمل دخل تھا. آج آیا بغیر محنت کے آیا تو اللہ کی طرف سے ہے. تو عند ربہم یرزقون، شہید بغیر کمائی کے کھاتا ہے، بغیر محنت کے کھاتا ہے. تو پینشن جے کر اسے رزق نہیں دیتا کہ تیری پینشن سے کھاتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے سے کھاتا ہے. اچھا، اس آیت میں ایک بات مزید بھی ہے، وہ یہ ہے پہلی آیت میں رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مردہ مت کہو. ادھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ، مردہ مت گمان کرو. کیوں؟ ہماری اردو میں دو لفظ چلتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں بد زبانی، ایک کو کہتے ہیں بدگمانی. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بدگمانی برا سوچنا، بد زبانی برا بولنا. کہتے نہیں ہے فلاں بڑا بدگمان ہے، یا کہتے ہیں فلاں بڑا بد زبان ہے، کہتے ہیں نا. تو اللہ پاک نے جو یہ لفظ اتارا تو اللہ کا علم کامل، اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ بدگمانی کریں گے اور کچھ بد زبانی کریں گے. تو رب العزت نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ شہید کی حیات میں، قبر کی حیات میں، نبی کی حیات میں، آخرت کی حیات میں نہ بدگمانی کرنا نہ بد زبانی کرنا. وَلَا تَقُولُوا کہہ کر بد زبانی سے منع فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ کہہ کر بدگمانی سے منع فرمایا.
تو بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان تو میں ابھی نہیں پڑھ رہا، میں تیری منہ مانگی موت تجھے دینے کے لیے رب العزت کے قرآن پہ میں ابھی تک ہوں۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ کہا ہے۔ اور ایک بات میں مزید کہوں، کوئی آپ کو کہہ دے کہ حیات النبی بتانی تھی، اس نے تو حیات الشہید بتا دی، تو میں اس کا دماغ بھی ذرا ٹھیک کرتے ہوئے جاؤں کہ جو شہید ہے وہ زندہ کیوں ہے؟ تو رب نے خود جواب دیا، لمن یقتل فی سبیل اللہ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ اس کی موت کس کے راستے میں آئی ہے؟ ان دا وے آف گاڈ۔ کس کے راستے میں آئی ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ تو رب کے راستے میں موت آئے تو اللہ زندگی دے دے، حیات جاوداں مل جائے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ رب نے فرمایا اللہ کے راستے میں اس کی کیا آئی ہے؟ بولیے کیا آئی ہے؟ موت آئی ہے تو زندہ۔ اور ذرا نبی کو دیکھتے ہیں، نبی کی کیا چیزیں اللہ رب العزت کے لیے آئی ہیں؟ قل ان صلاتی، میں آیت پڑھ رہا ہوں، ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ پیارے پیغمبر اعلان کر دے، میری پوری زندگی، میری وفات، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور شہید کی ایک چیز اللہ کے لیے ہے، وہ زندہ ہے۔ نبی کی سب چیزیں اللہ کے لیے، وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے۔ تو ہمیں نہ سناتا پھر، ہمیں نہ بتاتا پھر۔ دلائل نبی کی حیات کے اور بھی ہیں، لیکن میں صرف قرآن کریم کے گرد گھومنا چاہ رہا ہوں۔ تو رب نے تو سب کچھ نبی کا للہ کہہ دیا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اسی چیز کا مجھے حکم ہوا اور میں مسلمانوں میں سب سے اول مسلمان ہوں۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، بابا میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو ترجمے والا قرآن اٹھا، اگر میں نے کہیں غلط کیا ہو میں اپنی سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مولانا میں ترجمہ ٹھیک کر رہا ہوں، بتائیے۔ حضرت مجھ سے بیٹھے ہیں، باقی حضرات پوچھ لیجئے۔ بھائی میں جس مرکز میں بیٹھا ہوں، یہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر حضرت مولانا امیر عظیمت مولانا نواز شہید رحم اللہ تک تمام اکابرین دیوبند آئے ہیں۔ تو میرے پاؤں ریت کے ذرات پہ نہیں، احد پہاڑ سے وزنی چٹان پہ ہیں۔ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ ہم تو اللہ کے قرآن سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے کئی جگہ یہ چیلنج کیا ہے کہ آؤ ترجمے والا قرآن اٹھاتے ہیں، آؤ ترجمے والا اٹھاتے ہیں۔ تو بھی اپنے موقف کو ثابت کر اور ہم بھی اپنے موقف کو ثابت کریں گے۔ میرا تجربہ یہ ہے، رب جانتا ہے، اللہ شاہد واحد ہے اس بات پہ، جب بھی میں کسی منکر حیات کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں وہ قرآن چھوڑ کے حدیث پہ آتا ہے، اور جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو یہ حدیث چھوڑ کے پھر قرآن پہ آ جاتا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں اجی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بیٹا اپنی بوتھی کو ایک بار پھر دھو کے بات کرنا، ہو نبی کی بات، ہو نبی کی حدیث، ہو پیغمبر کا فرمان، اور ہو قرآن کے خلاف، اپنے عقل کا علاج کروا۔ اگر تیری یہ بے وقوفی اب مان لیں کہ حضور پاک کی حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو کل کوئی کافر یہ تانا دے گا کہ مسلمانوں کا نبی اور مسلمانوں کا خدا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ فدو لا کے کام نو کھلوتے نبی کے فرمان کو، اپنے جھوٹے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے حضور کے فرمان کو قرآن کے خلاف بتاتے ہیں۔ اے یہاں مرید اپنے شیخ کے خلاف بات نہیں کرتا، استاذ کے خلاف شاگرد بات نہیں کرتا، عقیدت و احترام کے رشتے کو دیکھتا ہے۔ اے نبی جسے خدا نے بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب فرماتے ہیں میں نبی کو اس لیے بھیجتا ہوں وہ سچے دین کو لے کر جھوٹے دینوں پر غلبہ حاصل کر لے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ میں نے نبی پر قرآن اتارا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میں نے رب نے فرمایا اپنے نبی کو وہ طاقت دی ہے، وہ تمام کائنات کو میری ربوبیت کا تعارف کرانے والا ہے، اور
یہ رتبے والا نبی اللہ کے خلاف بولتا تھا، شرم سے ڈوب مرو. چھونی وڈی شاہ ہے، بوتل والے ڈھکنے پانی پی کے بن مار. چھونی بہت وڈی شاہ ہے. حیات النبی نعرہ تکبیر. چھونی بڈھن بہت وڈی شاہ. چھونی وڈی ہوندی ہے، اے بوتل والا نکو جڑا ڈٹون جڑا ہوندا نا ایندے بن مار. بوتل کے ڈھکنے میں ڈوب مرو. شرم نہیں آتا؟ پیغمبر کے فرمان کو اللہ کے خلاف ثابت کرتے ہو. یہ حدیث کی خدمت ہے یا حدیث کا انکار ہے؟ گلمہ نہ پھاڑ لے میں بندہ اس آدمی دے جڑا کہوے حدیث پاک قرآن دے خلاف ہے. تیری ماں تیرے پیو دے خلاف گل نہیں کر دی، تو اپنے دادے دے خلاف گل نہیں کردا، نبی خدا دے خلاف گل کردہ سی. شرم کرو. یہ ہمیں سنا رہے ہو قرآن کے نام پہ، یہ بتا رہے ہو. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ لہو بھی نہ نکلا. یار قرآن 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 کا نام لے کر میں پہلے متاثر ہو جاتا تھا جب میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا نا اندر سے کہ یار تے قرآن پیش کر دینے تے قرآن دے تھلے گل بھی نہیں کر دے، یار کوئی تے مسئلہ ہونا ہے. جب میں نے جا کر دیکھا تو قرآن کی قاف بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ صرف قرآن کریم کے نام پر علماء دیوبند کے خلاف محاذ آرائی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم تو وہ بات کرتا ہے جس بات کو تسلیم رسول اللہ نے کیا ہے، اور رسول اللہ وہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے اسے لے لو. سورۃ حشر، سورت نمبر 1 کم 60، سورۃ حشر آیت نمبر 7 رکوع نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جو کچھ حکم کرے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی نے حدیثیں دی ہیں اور تم حدیث کا انکار کر دو. اللہ کے رسول نے پہلے بتایا تھا کہ ایک قوم آئے گی، وہ آ کر کہے گی ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، ہم حدیث نہیں مانتے، ہمیں سانو قرآن بھی کھاؤ. یہ فتنہ حضور پہلے بتا گئے ہیں اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے. میرے دوستو، عقیدہ شہید کی بات پر میں نے نبی کی بات بھی پیش کی، اور ایک جملہ مزید کہتا ہوں. شہید کون ہے؟ مؤمن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے. مومن نہ ہوئے تو وہ شہید کیوں ہونے؟ وہ تو مردار ہے. پھر شہید کے لیے ایمان پہلی شرط ہے. یہ مؤمن کس چیز کو مانے گا؟ پہلے اللہ کو اور اس کے بعد بولیے بولیے اس کے بعد. تو پتہ چلا شہید مؤمن ہے اور رسول اللہ ایمان ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے تو پھر بولیے نا. شہید مؤمن ہے اور اللہ کے بعد رسول اللہ ایمان ہے، اور شہید کی منزلت یہ ہے اللہ نے اسے زندگی دے دی، ایمان جو ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. ایمان اس سے بڑھ کے زندہ ہے. تو عقیدہ حیات النبی اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. اگر یہ نسخہ ہضم کر لیں تو پھر مجھے اگلا پروگرام دینا، میں عقیدہ حیات النبی احادیث سے پڑھ دوں گا. میرا جی بہت چاہتا تھا میں حدیث پڑھوں، لیکن جان بوجھ کے میں روک رہا ہوں. اس کی وجہ میرے جانے کے بعد کہیں گے جی ضعیف سند سی آیا حضرت. تو یہ صحیح سند والی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا. پرچی نہیں ہے، مجھے 500 ہدیہ آیا. اچھا وہ ہے قرآن کریم کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے. جزاکم اللہ تعالی. کہتے ہیں باپ کی جائیداد میں لڑکی کا کتنا حق ہے، اور کیا والد لڑکی سے معاف کرائے، لڑکی معاف کر دے تو معاف ہوتا ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے عنوان پہ پرچی دیں عقیدہ حیات النبی پہ. یہ بیان کر دیں. چلو میں کر دینا. قرآن کریم سورۃ النساء کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. رب کائنات فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ نے فرمایا میں نے حصے مقرر کیے ہیں، بیٹی کا حصہ 1 ہے اور بیٹے کے حصے 2 ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے. اگر والد لڑکی سے معاف کرانا چاہے تو بھائی وہ تو وفات کے بعد وراثت ہوتی ہے. زندگی میں معاف کیسے کرائے؟ زندگی میں مالک خود باپ ہے، وہ معاف کیوں کرائے؟ وہ تو اپنے مال کا خود مالک ہے، معاف کیوں کرائے بھائی؟ ہاں اگر وہ تقسیم کر رہا ہے اپنی سب جائیداد تو اسے پورا دینا چاہیے. آداب یہ ہے، کسی کو کم زیادہ دے دے تو وہ دے سکتا ہے کہ مالک ہے، لیکن
اسے دینا چاہیے. یہ مروت اور آداب اور غیرت کے خلاف ہے کہ بندہ بیٹے کو سب کچھ دے دے اور دھی کو کہ جی معاف کر دو. یوں نہیں ہے. بیٹیوں کے ہاتھ پہ کچھ رکھو تاکہ اس پہ کوئی ظالم مسلط نہ ہو. یہ میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں. ایک جگہ میں اپنے ایک شاگرد کے رشتے کے لیے بات کی. بھائی لطیف، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بجلی کا کرنٹ لگا اور شہید ہو گئے تھے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے. بڑا مخلص دوست تھا ہمارا. ان کی ایک جگہ رشتے کی بات کر رہا تھا میں، تو لڑکی والوں نے کہا کہ ہمیں کیا لکھ کر دے گا. تو لڑکے والوں میں سے ایک بزرگ نے کہا اجی لکھنا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا لکھ لیں. کہتے بیوی کو گھر دینا کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اس نے تو میرا منہ مانگا سوال کیا. یہ حیات النبی میں اس کا جواب موجود ہے. میں نے کہا جس جگہ حضور کی قبر ہے اس حجرے کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے. حجرہ ہے، بولیے بولیے. حجرہ عائشہ. اس کا معنی ہے خاوند بیوی کو حق دے گا. حجرہ عائشہ ہے، حجرہ رسول اللہ تو نہیں ہے. تم کہتے ہو وہ بیوی کو کمرہ بھی نہیں دے گا. چاچا جیب بچ رکھا بڑی گل. تو بھائی بیٹی کو دینا چاہیے، خاوند بھی دے اور والد بھی دے. اپنی بیٹیوں کو اس قابل بناؤ کہ کوئی ظالم اس پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے. اگر کوئی اپنی ملکیت خود معاف کرنا چاہے تو معاف ہوتی ہے، لیکن آپ یہ معاف نہ کرائیں تو بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، نہ کرائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. جو احادیث ان کے مستدل اگر مناسب میں تو ایک ان کی دلیل فرما دیں. اصل مطلب پڑھ دے وہ حدیث پاک میں بتا دوں. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب زندہ ہے، اب سن رہے ہیں، اس قسم کی روایت پاس دیتے ہیں. مولانا کوئی سوال کرے تو میں جواب دوں. 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے، اور دسو اور کی سناواں. مولانا کہہ رہے ہیں حدیث کا جواب دیں. بھائی حدیث کا جواب تب دوں جب عنوان حدیث ہو. ہم نے تو آج طے کیا ہے کہ قرآن کریم کی بات کریں گے. اب میں حدیث پڑھا نا تو پورے بیان تے پھر پانی پھر جانا. بھائی آج حدیث ہی پڑھ گیا. بھائی حدیث میرے ایمان کا حصہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن تیرا وعدہ تھا کہ قرآن کریم پڑھ حدیث نہ پڑھ، تو میں نے پڑھ لیا ہے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.